وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بنی اسرائیل کی مختلف نافرمانیوں کا تذکرہ گزشتہ کئی درسوں سے چل رہا ہے۔ انہی نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی کا تذکرہ آج کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے اسباب کے تحت رکھی ہیں۔ اس دنیا کو دار الاسباب بنایا۔ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہو۔ مثلاً اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیا کہ انسان کھانا کھائے گا تو اس سے اس کے جسم میں طاقت آئے گی۔ اسی طرح اگر انسان زہر کھائے گا تو اس سے اس کو موت آئے گی۔ یہ ساری کی ساری تحت رکھی ہیں۔ دنیا کو اللہ رب العزت نے دار الاسباب بنایا، اور انسان سے جو مطالبہ ہے وہ دو چیزوں کا مطالبہ ہے۔ پہلی چیز، ہر کام کے اندر مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات پر نظر رکھنا، اور دوسرا کام کہ اس مسبب الاسباب کی ذات پر اللہ رب العزت کی ذات پر نظر رکھتے ہوئے دنیا کے اندر اسباب کا اختیار کرنا۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایک شخص مسبب الاسباب پہ نظر نہیں رکھتا، دنیا کی مادی چیزوں کے اوپر فقط نظر رکھتا ہے، تو یہ شخص غلطی کرتا ہے۔ اس کے ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص مسبب الاسباب پر تو نظر رکھتا ہے مگر اسباب کو اختیار نہیں کرتا، تو یہ بھی اس کے ناقص ہونے کی دلیل ہے، کامل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کامل انسان وہ ہے جو اسباب کو بھی مکمل طور پہ اختیار کرے اور مسبب الاسباب کی ذات کے اوپر بھی کامل اپنی نظر رکھتا ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو وہ شخص کامل نہیں ہے۔ لہذا اس جگہ پر علماء نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ جو شخص بھی ذکر و سلوک سیکھتا ہے، اس راستے کے اندر قدم بڑھاتا ہے، تو اس قدم کے بڑھانے میں انسان کی سب سے پہلے ایک سیر ہوتی ہے جس کو سیر من اللہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جانب اس کی ایک سیر ہوتی ہے۔ اس وقت پہ اس کی نظر مسبب الاسباب پر ٹک جایا کرتی ہے۔ پھر جب وہاں سے انسان کا نزول واپسی کی طرف ہوتا ہے تو اس وقت پہ اس کی نظر اسباب پر بھی چلی جاتی ہے۔ یہ شخص کامل ہے کہ مسبب الاسباب پر بھی اس کی نظر ہے اور اسباب کو بھی اختیار کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ابھی درمیان میں ہے، راستے کے اندر ہے، اس ذکر و سلوک کو مکمل طور پہ نہیں سیکھا ہوا، تو وہ شخص کامل نہیں ہے۔ ایسے شخص سے مسبب الاسباب پر تو نظر ہوتی ہے، اسباب کو اختیار کرنے کو وہ عیب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہجرت نبی علیہ السلام نے بھی کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی۔ دونوں کی ہجرت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما رہے ہیں تلوار نکال کے۔ جس کسی شخص کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ میرے سامنے آ جائے، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما رہے ہیں تو غار ثور کے اندر 3 دن چھپ رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے زیادہ بہادر تھے، نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت میں، بہادری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے تھے، مگر وہ یہ بات جانتے تھے نبی علیہ السلام کی ذات کامل تھی، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو بھی اختیار فرمایا، مسبب الاسباب سے مستقل دعائیں بھی مانگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، انہی کے ایک مرید تھا، ان کا نام تھا حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی بڑے اللہ والے تھے، مگر فرق یہ تھا کہ حسن بصری کامل تھے، حبیب عجمی ابھی راستے پر چل رہے تھے۔ تو دونوں کی زندگیوں کے اندر بڑا عجیب و غریب فرق تھا۔
ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس دریا کے کنارے پر کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ جی کشتی آئے گی، اس پہ سوار ہوں گا اور دریا پار کروں گا۔ حبیب اجمی بھی تھوڑی دیر بعد وہاں آ گئے۔ حضرت آپ یہاں پہ کیسے؟ فرمایا بھائی کشتی کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے دریا پار کر کے دوسری طرف جانا ہے۔ حبیب اجمی نے کہا حضرت میں بھی انتظار کر رہا ہوں، مجھے بھی دوسری طرف جانا ہے۔ تھوڑی دیر بات چیت کرتے رہے۔ حبیب اجمی نے پھر کہا حضرت مجھے تو دیر ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت سے اجازت لی۔ اجازت لینے کے بعد بسم اللہ پڑھا اور اپنا پاؤں دریا کے اوپر رکھا اور دریا کے اوپر چلتے ہوئے چلے گئے۔ حسن بصری انتظار میں کھڑے ہیں کہ جب کشتی آئے گی کشتی کے اندر بیٹھوں گا اور پھر مکمل سفر کروں گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے حبیب اجمی کوئی بہت بڑے اللہ والے ہیں اور حسن بصری ان کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، علماء نے لکھا حسن بصری کی سیر چونکہ کامل تھی، اللہ رب العزت کی ذات پر بھی نظر تھی، اسباب کو بھی مکمل طور پر اختیار کیے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ میں نے حسن بصری کو کوئی بہت بڑا عہدہ دینا ہے۔ انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پولیس کو ان کے پیچھے بھیج دیا کہ جاؤ اور اس بندے کو پکڑ کر لے آؤ۔ اب حسن بصری اپنے گھر سے نکلے اور حبیب اجمی کے گھر پہ پہنچ گئے۔ بھائی پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے، ذرا مجھے چھپنے کی کوئی جگہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت آپ اس کمرے میں چلے جائیں اور یہاں پر اندر چھپ جائیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں پولیس ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گھر پہ آ گئی۔ اب آ کے ان سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے حسن بصری کو دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے۔ کہاں ہے؟ اس کمرے کے اندر ہے، اندر چلے جاؤ۔ یہ اندر پولیس والے اندر گئے، اندر جا کے حسن بصری کو ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈ کے واپس آ گئے۔ آ کے کہنے لگے جی اس کمرے میں تو کوئی نہیں ہے۔ حبیب اجمی نے کہا ابھی ابھی میری نظروں کے سامنے وہ بندہ اسی کمرے کے اندر گیا۔ یہ یہاں سے چلے گئے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ باہر نکلے، حبیب اجمی سے کہا اللہ کے بندے تم نے تو مجھے مروا دیا تھا۔ فرمایا حضرت آپ کیوں فکر کرتے ہیں، جب میں نے ذمہ داری لے لی تھی اس بات کی، میری نظر کامل اللہ رب العزت کی ذات پر تھی۔ تو ان واقعات سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص جو اسباب پر نظر نہیں، جو اسباب کو اختیار نہیں کر رہا، شاید کہ وہ کامل ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کر کے بات پتہ چلتی ہے کہ انسان پر دونوں چیزیں لازم ہیں، اسباب پر بھی نظر رکھے، اسباب کو بھی اختیار کرے، مگر نظر مسبب الاسباب کے اوپر رکھے۔ تو بہرحال دنیا دار الاسباب ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے اسباب کے درجے میں مقرر فرمائی ہے، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو اسباب سے باہر کی چیزیں ہیں، اس میں اسباب کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ اور کرامت۔ معجزہ وہ چیز ہے جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جو ظاہر ہوتا ہے، کرامت وہ ہوتی ہے جو اولیاء کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو جو معجزہ ہوتا ہے یہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا، اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا جب چاہے جس کو دکھا دے، نہیں، بلکہ معجزہ در حقیقت اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے، اس کا فاعل حقیقی، اس کا اصل اظہار کرنے والا اللہ رب العزت ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر تو یہ صرف ظہور ہوتا ہے۔ اس معجزے اور کرامت کے بالکل مقابلے میں دوسری چیز ہے جادو، اور جادو اور معجزے میں فرق ہی یہی ہے کہ جادو کرنے والا اسباب کے درجے کے اندر اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، اسباب کو اختیار کر رہا ہوتا ہے، اور کرامت اور معجزہ جو صادر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، یہ معجزہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اپنے بس میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں جس سے اس کو ظاہر فرما دیا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے مختلف معجزے ظاہر فرمائے۔ ان معجزوں کے مقابلے میں یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کیا کہ مختلف جادو سیکھے اور سیکھ کر ان کو لوگوں کے سامنے مختلف کرتب دکھانا شروع کر دیے، اور یہ کرتب دکھا کے کہا کرتے تھے کہ تم جس کو نبی مانتے ہو وہ معجزے دکھاتا ہے، دیکھو ہم بھی تمہارے سامنے معجزے دکھا دیتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اور یہ جو باتیں ہم تمہیں سکھا رہے ہیں یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں ہیں، یہ جو جادو، یہ جو ٹونا ہم کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ ورثے میں ملا ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے آباء و اجداد کو سکھایا تھا۔ یہ ایک جھوٹا الزام سلیمان علیہ السلام پر لگایا کرتے تھے۔
ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس اعتراض کا، اس بات کا جواب عطا فرمایا۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ جو یہودی اور عیسائی جادو کیا کرتے ہیں، یہ پیروی کرتے ہیں مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں جو شیاطین، جو جنات پڑھا کرتے تھے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ جو پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنا اپنی جانب سے نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ان کو سکھایا تھا، نہیں، سلیمان علیہ السلام نے نہیں سکھایا تھا، بلکہ ان کو یہ ساری کی ساری چیزیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جو جادوگر تھے انہوں نے ان کو سکھایا تھا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے جادو کے کفریہ کلمات ان کو نہیں سکھائے تھے، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطان تھے، شیاطین تھے، انہوں نے یہ کفر ان کو سکھایا تھا۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ جادو کا سیکھنا اور جادو کا سکھانا یہ صراحتاً حرام ہے، کھلا کفر ہے۔ قرآن کریم نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ آج پچھلے زمانے کے اندر جب یہ یہودی اس قسم کے کرتب دکھایا کرتے تھے تو عام عوام الناس جو تھی وہ ان کے مختلف کرتبوں سے، ان کی مختلف باتوں سے بہت زیادہ مرعوب ہو جایا کرتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ ہاں شاید یہ جو بات کہہ رہے ہیں شاید کہ یہ بات صحیح ہو، کیونکہ یہ تو اتنی عجیب و غریب قسم کی چیز دکھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اس کی نفی فرمائی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی حال یہی ہے، ہم نے بزرگی کے کچھ اسکیل، کچھ پیرامیٹرز اپنے طور پہ رکھے ہوئے ہیں کہ جس شخص سے کوئی بہت بڑی کرامت ظاہر ہو جائے گی ہم اس کو بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں، جو جتنا زیادہ خلاف عادت کام کر رہا ہوتا ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اتنا بڑا اللہ والا ہے۔ چنانچہ آج لوگ ڈھونڈتے ہیں جی میں تو اس سے اپنے تعلق کو قائم کروں گا، میں تو بزرگ اسی شخص کو مانوں گا جو ہوا میں چل کے دکھائے، میں تو بزرگ اسی کو مانتا ہوں کہ جو پانی کے اندر چل کر دکھائے۔ یاد رکھیں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا تم دیکھو کہ پانی پر چل رہا ہے تو اس کی اس کرامت سے ہرگز دھوکہ نہ کھانا، تا وقت کہ یہ جان لو کہ وہ شریعت کا پابند ہے۔ اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو سمجھ لو کہ وہ واقعی اللہ والا ہے، اور اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو یہ بات سمجھ لینا وہ اللہ والا نہیں ہے، اللہ والے کے بھیس میں کوئی نہ کوئی شیطان وہاں پر موجود ہے۔ تو اصل استقامت، اصل چیز، اصل معیار جادو اور کرتب اور کرامات نہیں ہے، بلکہ اصل معیار در حقیقتاً اللہ رب العزت کی دین کے اوپر استقامت کا حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر استقامت کا حاصل کرنا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میں آپ کے پاس 1 سال گزارنا چاہتا ہوں، حضرت میں آپ کے پاس ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا۔ 1 سال گزرا، کہنے لگا حضرت مجھے اجازت دیں میں جا رہا ہوں۔ بھائی کیوں جا رہے ہو؟ حضرت میں نے 1 سال آپ کے پاس گزارا، کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی، تو بس اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی جانا ہے تو جاؤ، لیکن ایک بات ذرا مجھے بتاؤ کہ کیا اس 1 سال میں کوئی ایک بات بھی تم نے مجھ سے دیکھی جو میں نے خلاف سنت کی ہو؟ اس نے غور کر کے کہا کہ نہیں، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو میں کہہ سکوں کہ آپ نے خلاف سنت کی تھی۔ حضرت نے فرمایا بھائی دنیا میں اس سے بڑی کرامت انسان کی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے سارے کام متبع سنت ہو جائیں، سنت کی پیروی کرنے والے ہو جائیں۔ تو اصل معیار سنت ہے، اصل معیار شریعت ہے۔ یہ معیار نہیں ہے کہ انسان مختلف عجیب و غریب قسم کی کرتوت کو دیکھ لے اور اس سے کسی کی بزرگی کو سمجھ لے۔ اگر یہی معیار ہوتا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ سب سے بڑا اس دنیا کا ولی دجال ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دجال ہی سب سے زیادہ کرتب انسانوں کو دکھائے گا، بارشیں برسا دے گا، مختلف قسم کی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے گا، زندوں کو مار کے دکھا دے گا، تو یہ ساری کے ساری کرامات قسم کی جو چیزیں ہیں یہ تو دجال سے بھی صادر ہو جائیں گی۔ تو معیار یہ چیز نہیں ہے، بلکہ معیار در حقیقت اللہ رب العزت کے دین پر استقامت کا حاصل ہونا ہے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے مرعوب ہو جاتے تھے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ان کو سکھائی ہیں، نہیں، بلکہ یہ تو کھلم کھلا کفر ہے جو کافروں سے، شیاطین سے انہوں نے سیکھا ہے۔ یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو یہ جادو یہ سکھایا کرتے تھے۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر عراق کا ایک شہر تھا بابل۔ اس شہر کے اندر جادو کا بہت زیادہ چرچا تھا، لوگ مختلف قسم کے جادو سیکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو نازل فرمایا، ان کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ یہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو تم ان لوگوں کے چکروں میں نہ آؤ، یہ جو تمہیں باتیں بتاتے ہیں، مختلف کرتوت تمہارے سامنے کرتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جادو ہیں، یہ نہ کوئی معجزہ ہے نہ کسی قسم کی کوئی کرامت ہے، بلکہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ جادو کیسے کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ جادو کے الفاظ سکھا کر یہ بتایا کرتے تھے کہ ان الفاظ سے یہ لوگ جادو کیا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ شیطانی ذہن رکھتے تھے انہوں نے ان جادو کے الفاظ کو سیکھنا شروع کر دیا اور سیکھ کر ان جادو کے الفاظ سے جادو دوسروں پہ کرنا شروع کر دیا۔ تو بجائے اس کے کہ اس سے نصیحت حاصل کرتے، نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ان جادو کے الفاظ دوسروں سے سیکھنا شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، ہم نے بابل شہر کے اندر اتار دیے گئے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، یہ جس کسی شخص کو بھی جادو سکھایا کرتے تھے تو اس کو یہی بات کہہ کر سکھایا کرتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم جو تمہیں یہ سکھا رہے ہیں یہ تو ایک کھلم کھلا آزمائش ہے، لہٰذا تم فلا تکفر، لہٰذا تم جادو سیکھ کر کفر اختیار نہ کرو۔ مگر لوگ ان کی باتیں نہیں سنا کرتے تھے۔ اس کی مثال بالکل ایسی سمجھ لیں جیسے آج کے زمانے کے اندر یہ جو اینٹی کرپشن والے ہوتے ہیں، رشوت لینے والوں کو پکڑنے کی ایک پوری ادارہ ہے، یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ مختلف نوٹوں پر چھوٹے چھوٹے سائن کر کے وہ اپنے ایجنٹس کو دے دیتے ہیں کہ بھائی تم فلاں بندے کو ذرا رشوت دو۔ جب ہم اس کو پکڑیں گے اور اس کے پاس سے نوٹ نکلے گا تو اس نوٹ کے اوپر ہماری دستخط ہوگی، یہ ثبوت ہوگا اس بات کا کہ واقعی اس بندے نے رشوت لی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کے ساتھ آزمائش کا کرنا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بھی ہاروت اور ماروت کو اس زمانے کے اندر بھیجا کہ تاکہ یہ الفاظ جادو کے بتائیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن صاف ہو۔ مگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ خود کفر کر رہا ہے، وہ اپنا انجام خود سیکھ لے گا، خود دیکھ لے گا۔ حتیٰ یقولا، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے جادو مگر یہ کہا کرتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم تو ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، فلا تکفر، تم یہ جادو سیکھ کر کفر نہ اختیار کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اس جادو کے وہ الفاظ سیکھا کرتے تھے جن سے میاں اور بیوی کے درمیان آپس کے اندر جدائی کروا دیا کرتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اللہ رب العزت ایک فیصلہ فرماتے ہیں جادو کے بارے میں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، ان میں سے کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ رب العزت کے حکم سے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہوتا تھا کوئی جادو کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ کہ جادو کی حقیقت یہی ہے، ہم آج اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ جس بندے کو دیکھو اس کو خوف یہی ہوتا ہے، تھوڑی سی کوئی بات گھر کے اندر اونچ نیچ ہو جائے وہ یہی سمجھنے لگ جاتا ہے فلاں نے کچھ کرا دیا ہے، فلاں نے کچھ کرا دیا ہے، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی نے میرے اوپر جادو کرا دیا ہو۔ اس بات پہ یقین رکھیں کہ اگر اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ نقصان بندے کو پہنچے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس بندے سے اس نقصان کو دور کر سکے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بندے سے کوئی یہ نقصان نہیں پہنچنا، ساری کی ساری دنیا طاقت لگا لے اپنی، وہ نقصان انسان کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر معاملے کے اندر مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے اندر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس شخص نے دنیا کے اندر کلمہ پڑھا وہ اللہ رب العزت کی حفاظت کے اندر آ گیا۔ دوبارہ سنیں، جس کسی شخص نے کلمہ پڑھا
وہ اللہ رب العزت کی حفاظت کے اندر آ گیا، اللہ رب العزت اب اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ مگر انسان کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس گناہ کی وجہ سے یہ حفاظت کا پردہ اس کے اوپر سے اٹھ جایا کرتا ہے۔ یہ گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ کسی نے کچھ نہیں کرایا ہوتا، ہمارے گناہ ہوتے ہیں جن گناہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کاروبار میں بے برکتی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو یہ نہ سمجھیں کہ کسی نے رزق باندھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اگر نہ چاہے تو اللہ کی ذات چاہے تو کون ہے جو انسان کا رزق باندھ سکے؟ اگر گھر کے اندر صحت کی مسائل ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، یہ نہ سمجھیں کسی نے صحت کو باندھ دیا ہے، نہیں، بلکہ یہ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے صحت کے اوپر جو حفاظت تھی اللہ رب العزت کی، وہ حفاظت اٹھ گئی ہے۔ گھر کے اندر اگر میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، اگر گھر کے اندر اولاد نافرمان ہے، سمجھ لیں اللہ رب العزت کی حفاظت کا جو پردہ تھا وہ پردہ یہاں سے اٹھ چکا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نام اعمال کو انسان درست کرے، اپنے پروردگار سے لو لگائے، اس سے انسان مانگے اور اپنے گناہوں کو چھوڑے، ایک ایک کر کے گناہوں کو چھوڑتا جائے، ایک ایک کر کے اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھے۔ چنانچہ اگر کبھی کسی شخص کو یہ شبہ ہو کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے معاملات کو درست کرے، اپنی روح کو مضبوط کرے۔ یہ روح کی کمزوری کی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان پہ مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر روح انسان کی مضبوط ہو تو کوئی کسی کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا، اور روح انسان کی مضبوط ہوتی ہے کسی اللہ والے سے سیکھ کر ذکر کرنے کی برکت سے۔ ان کے ساتھ یہ نسبت کا تعلق قائم ہوتا ہے، اس نسبت کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت فرما دیا کرتے ہیں۔ تو جادو مؤثر حقیقی نہیں ہے، اللہ رب العزت خود بھی فرما رہے ہیں یہ جو جادو سیکھا کرتے تھے اس سے اگر کسی کو نقصان ہوتا تھا الا باذن اللہ، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا کرتا تھا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو کچھ انہوں نے جادو سیکھا، اس جادو کے سیکھنے کی وجہ سے ما يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، انہوں نے اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچایا اور کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یہ تحقیق جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو انہوں نے جادو خریدا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی نیکیوں کا، جنت کا، کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کو جس جادو کے بدلے میں بیچ ڈالا، یہ بہت بری تجارت کی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ چھوٹا سا اور نکلتا ہے کہ جس طریقے سے جادو کا کرنا حرام ہے، جادو کا سیکھنا حرام ہے، ایک اور مسئلہ جادو سے ملتا جلتا ہے جس کو کہتے ہیں فال نکلوانا۔ یہ مرض بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے۔ فال کہتے ہیں کہ حساب کتاب کرایا جاتا ہے، کچھ لوگ قرآن کریم کے ذریعے سے فال نکالتے ہیں، کیلکولیشنز کرتے ہیں کہ جی مستقبل میں آپ کے لیے یہ چیز ایسے ثابت ہوگی۔ بعض لوگ ستاروں کے ذریعے سے فال نکالتے ہیں کہ جی مستقبل میں ستارے یہ کہتے ہیں کہ بات اس طریقے سے ہوگی۔ بعض لوگ اعداد کے ذریعے سے، نمبرز کے ذریعے سے کیلکولیشن کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جی آپ کے لیے فلاں عدد فیوریٹ ہے، یہ آپ کا بہترین عدد ہے، اس عدد میں جو آپ کام کریں گے وہ ہر کام ہمیشہ بہتر ہوگا۔ یاد رکھیں یہ فال کا نکالنا بھی حرام ہے، یہ ستاروں کے ذریعے سے معلوم کرنا یہ کس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، یہ جو تم تقدیر کا شکوہ کرتے ہو یہ بہت ہی بیکار بات ہے۔ عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، یہ بتا تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اے مومن تو نے اپنے آپ کو ایسا کیوں نہیں کیا کہ تیری تدبیر کو اللہ رب العزت تقدیر بنا دیتے۔ تو بہرحال یہ فال کا نکالنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی شخص نے فال نکالنے والے بندے سے سوال کیا اللہ رب العزت 40 راتوں کی اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔
دوسری روایت میں فرمایا جس کوئی شخص فال نکالنے والے بندے کے پاس گیا، تحقیق اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا کے اندر نازل ہوئے تھے۔ بہرحال ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کسی الفاظ کے نیک معنوں کو اپنے لیے اچھا سمجھ لینا، اس کام کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ بچے کا نام رکھنا ہے تو بچے کا نام اچھے معنی میں رکھنا، اس امید کے ساتھ کہ یہ جو نام رکھا ہے اس نام کے اثرات اس بچے کے اوپر آ جائیں گے، یہ جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پہ بیٹھے تھے تو کفار کی طرف سے صلح کرنے کے لیے جو شخص آیا اس کا نام تھا سہیل بن عمر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب سہیل آ گئے ہیں تو ہر کام کے اندر سہل آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ جو نیک فعل لینا، نیک امید کا لینا کسی بات سے، اس پر یقین نہ رکھنا، بلکہ ایک امید رکھ لینا کہ اب یہ کام ایسا ہو گیا ہے تو اس سے اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی فرما دیں گے، یہ جائز ہے شریعت میں۔ لیکن اس کو تقدیر بنا کے اس کے اوپر ایمان رکھ لینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بجائے اس کے کہ کفر اور شرک اختیار کرتے، جادو سیکھتے، اس کے بجائے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، ثواب کے اعتبار سے یہ اللہ کی جانب، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بہتر بانتی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو جانتے، کاش کہ یہ جانتے کہ ہر بات کے اندر مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج کے اس درس کا خلاصہ صرف اور صرف دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو دار الاسباب کے اندر رہنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے مسبب الاسباب پر نظر رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کی ذات پہ نظر رکھتے ہوئے۔ اور دوسری بات کہ اس تمام کے تمام عقائد کو، ان تمام باتوں کو دلوں سے نکالیں کہ جی فلاں شخص نے یہ جادو ہمارے اوپر کر دیا۔ کوئی کسی کے اوپر کسی قسم کا جادو نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے تو یہ حقیقتاً اس کے گناہ ہیں۔ جتنا انسان جادو سے ڈرتا ہے، کاش کہ اتنا اپنے گناہوں سے ڈر جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محمد صفدر صاحب، سعید احمد صاحب کی اہلیہ محترمہ منہاج صاحب اور حسین صاحب کی والدہ علین ہیں، ان کے لیے اور دیگر تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔